طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں جماعت سے اردو اس مضمون کی غزل نمبر 1 جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش، اس غزل کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی غزل اس صنف کی مزید معلومات ہم حاصل کریں گے اور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم غزل اس صنف کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے۔ اردو زبان کی ابتدا ہی سے غزل عوام اور خواص میں خوب پسند کی جاتی رہی ہے۔ فارسی غزل کے اثرات نے اردو غزل میں ایرانی روایات کو داخل کر دیا تھا۔ اس تعلق سے ولی دکنی کا نام اہم ہے کہ انہوں نے مقامی دکنی اثرات کے ساتھ فارسی کے خیالات اور مضامین کو اپنی غزل میں شامل کیا۔ پھر بھی اردو غزل سے قدیم دکنی اثرات ایک زمانے کے بعد ختم ہوئے۔ جیسے جیسے زبان میں تبدیلیاں آئیں، غزل کی شاعری میں بھی ان تبدیلیوں کو جگہ ملتی گئی۔ ناسخ اور ان کے شاگردوں نے زبان کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے بہت سے الفاظ اور روزمرہ کو غزل میں استعمال کرنا بھی ترک کر دیا۔ ان کے بعد مصحفی، آتش، انشا وغیرہ نے غزل میں نئے خیالات اور زبان کے نئے نئے استعمالات کو داخل کیا۔ ذوق، غالب، مومن، حالی وغیرہ کے زمانے تک اردو زبان اپنے شباب پر آ چکی تھی۔ ذوق اور غالب مغل دربار کے اہم شاعر تھے۔ دونوں کے شاگرد ہندوستان بھر میں موجود تھے، اس لیے ان کی زبان کے اثرات بھی دور دور تک پھیلے۔ ان کے بعد ریاض، اصغر، جیگر اور یگانہ کی غزل کے رنگ اردو میں نمایاں نظر آنے لگے۔ داغ، اقبال اور جوش نے اپنے زمانے کے افکار و خیالات کو غزل میں عام کیا، جو عوام میں وطن کی محبت کا جذبہ بیدار کرنے والی لفظیات سے مالا مال تھے۔ ملک کی آزادی کی تحریک کے دوران ان ترقی پسند ادبی تحریک کے زیر اثر فراق گورکھپوری، مجروح سلطان پوری، جذبی، مخدوم، ساحر وغیرہ نے غزل میں اشتراکیت اور اقلیت پسند خیالات کو شامل کیا۔ اس غزل کی لفظیات پرانی شاعری کی لفظیات سے مختلف ہیں۔ دوسری جنگ عظیم اور ملک کی آزادی کے بعد دنیا بھر میں بہت سی فکری اور مادی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ یورپ اور امریکہ کے فلسفے دور دور تک پھیل گئے۔ اس زمانے کے ادیبوں، شاعروں نے جدید تعلیم حاصل کی تو ان کو بھی مغربی خیالات نے بہت متاثر کیا۔ اس زمانے میں اردو شاعری جدیدیت سے متاثر ہوئی اور نظم میں حیاتی تبدیلیوں کے ساتھ غزل میں فکری اور فنی تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ ناصر، شکیب، جامی، بانی، عمیق، شہریار، علوی، ندا وغیرہ شعراء کی غزل میں جدید فکر، جدید شعور اور جدید لفظیات میں ظاہر ہوئی۔ انہوں نے پرانی زبان اور مضامین کو ترک کر کے بالکل نئے لفظوں میں غزل کہنی شروع کی، جس کی مثالیں مطالعے کے لیے غزلوں میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ کی غزل کی حیت مطلع، مقطع، قافیے، ردیف سے واقف ہیں۔ یہاں اردو زبان کی ابتدائی مثال سے لے کر موجودہ عہد کی غزل کی زبان کی مثالیں مختلف شعراء کی غزلوں میں پیش کی گئی ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش۔ آئیے عزیز طلباء، ہم تھوڑی سی ان کی جان پہچان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش تھا۔ وہ 1778 میں بمقام فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کم عمر میں ہی یتیم ہو جانے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ نواب محمد تقی خان اویس کے یہاں ملازم ہو گئے اور انہی کے ہمراہ فیض آباد سے وہ لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔
لیکن کسی بات پر خفا ہو کر رشتہ توڑ لیا۔ آتش کا انتقال سن 1847 میں لکھنؤ میں ہوا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی، فقیرانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ دربار سرکار سے ربط ضبط انہیں پسند نہ تھا۔ ان کی شاعری میں لکھنوی طرز نمایاں ہے۔ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے اور جذبات و احساسات کو بھی بڑے سلیقے سے نبھایا ہے۔ ان کے یہاں اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان بھی پایا جاتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ ملاحظہ فرمائیے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل۔ سب سے پہلے ہم غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ غزل اس صنف سخن کو کہا جاتا ہے جس میں کم از کم 5 اشعار سے زیادہ اشعار ہونے چاہیے، جس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور مطلع کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے یعنی مصرے اولا اور مصرے ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی غزل میں مقطع پایا جاتا ہے، مقطع میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ ملاحظہ فرمائیے۔ ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ باہر ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہان زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ کڑاپن آگے مردانے خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ درِ فردوس پر رضواں سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ ہوئی ہے مرد میں دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گماں ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوش دامن کا۔ کیا ایک آن میں تیغِ خزانِ صاف 2 ٹکڑے، گماں ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے خواجہ حیدر علی آتش کی غزل۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اشعار کی تشریح اور الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔